بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے جا بجا دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کچھ مدت کے بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر بادشاہ کے حملے کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کب اور کیسے اس بستی کو آباد کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کی پرانی رمق اور دمک اپنی پرانی حالت کو پہنچ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پہ سوار تھے اور اشیاء خورد و نوش کا سامان آپ کے ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس سوائے سورج کے وقت پتہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر، تو کہنے لگے یہی بس دن کا کچھ حصہ، لیکن ممکن ہے کہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو کہنے لگے یہ وہی دن ہے جب مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھیں، تو سمجھے واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر ہڈیاں جڑنے لگیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جو کہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ وہاں نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ کسی کو پہچان سکے۔ وہاں دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے۔ اس عورت نے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا ہی مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا اور اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی تمام دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ سچ میں عزیر علیہ السلام ہیں تو دعا کریں کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی آنکھیں اور فالج ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ علیہ السلام کا لڑکا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے چند پوتے بھی جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور کہا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو کہ چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ لوگوں نے کہا، حضرت عزیر کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بنا کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی سب کتابوں کو جلا دیا تھا۔
اور تورات کی کوئی بھی جلد باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تب ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں ایک تورات دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ تب پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ تب لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی اور حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔